تو جناب صالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ۔ جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے، دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے۔ خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے۔ اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے۔ ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے، کہتے ہیں 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بد نگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے۔ اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ شغل ہے ہمارا۔ اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کتنا گند کر رہا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر۔ اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا۔ تو 40 دن جنگل میں روتے رہے، 40 دن۔ محبوب سارا کو جانتے تھے پر خاموش رہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے۔ رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ۔ کہتے ہیں جب ہم گئے تو دو پہاڑوں کے درمیان جناب صالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے، کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے۔ کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے۔ کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس، جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے، میری طبیعت میں حوصلہ نہیں۔ یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر، اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے، پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، من دانم کے من دانم، پتہ ہی نہیں، اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ کب میرے اندر طاقت نہیں سامنا کر دے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت۔ کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا، کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا۔ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر والے گھر لے گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے۔ محبوب پیچھے گئے تو بے سود پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی، اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر، یاد رکھیں
अगर रूहानी जिंदगी सही नहीं ना होगी, याद रख लें, किसी का कोई नुकसान नहीं, सारे सुकून से सो जाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपके ज़मीर पे बोझ रहेंगे ना, तो सारे लोग रमज़ान में 4-4 कुरान पाक ख़त्म करेंगे, आप 10 पारे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, रूहानी ज़िंदगी बहाल नहीं होगी, तो याद रखना, बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के, ज़ाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने ज़मीर की अदालत में फ़ैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा, लेकिन घर में सुकून नाम की चीज़ ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सज़ा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सज़ा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हों, लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे, और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए। ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उससे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें, छोड़ दे बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे। कोई, मैं मियाँ चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे वली कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूँ? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें, और मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश हूँगा। मैं जो हूँ ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूँ, मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी। वो बू अली सीना से, सुने जी सुने, बू अली सीना से किसी ने कहा था, अब इनकी इस बात पर और इस अमल पर एक शेर सुन ले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का। मियाँ साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूं। कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी। बू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो, आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो बू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, हाँ, साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो बू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो, हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दा धरी नहीं हो रही, ये थोड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूं, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका। मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूं, फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है। तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं? ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पे रखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी। जैसे मोहल्लेदार दोस्त कोई शादी भी है, तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते, कोई तब्दीली करनी, तुम पता नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर ये क्यों तब्दीली की? ये उस आदमी को कह के ना तो 2 मिनट गुजरे तो चीख मार के रो पड़े। कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे सोचता हूं मेरी 10 मरले की जमीन पर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दी, और मैं रोज अल्लाह की जमीन पर अपनी मर्जी करता हूं।
روز رب کی یہ خیال آ گیا، مانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دے۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ آج کا سبق، آج کا پیغام یہ ہے کہ تزکیے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اور حضور نے ہمیں عطا فرمائے، محبوب کے صدقے اس طرف جائیں۔ کردار میں اعلیٰ پن پیدا کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی چیک کی جائے۔ انڈسٹری میں جب مال بنتا ہے نا تو اس کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، یہ عام ہے، یہ خام ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کوالٹی دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل دیکھیں کس کا ہے۔ باقی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے تھوڑا تھوڑا بچیں، ایک قدم تھوڑا پیچھے ہٹیں اپنی ذات کے لیے، تو انشاءاللہ روحانیت کے لیے 11 قدم آپ کے آگے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعا کریں اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، درود و سلام کے ذائقے عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے دروازے کی سچی گدائی عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی نیک فرما، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب کی گدائی عطا فرما۔ ہمارے حاجی عمران صاحب نے، کاشف صاحب نے، جن دوستوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا، انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم سے کوئی دین کی خدمت لے لے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی کے لیے، دین کی نوکری کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، درد عطا فرما۔ ان کے والدین کے لیے دعا ہے، ان کی کامل بخشش فرما، ان پہ رحمتیں فرما، آخرت کی عزتوں سعادتوں سے انہیں بہرہور فرما۔ دور دراز سے بچے بوڑھے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ سب کے حال پہ کرم فرما۔ تیرے بندے ہیں مالک، ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، گھروں کے بڑے مسائل، بیٹیوں والے بڑے پریشان ہیں، رزق کے معاملے میں بڑے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا داروں کی محتاجی سے بچا، اپنی بارگاہ ناز کی محتاجی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ داری فرما۔ اللہ دین دنیا کے سارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما، حق ہم پہ واضح فرما۔ اے اللہ ہمیں غلط فیصلوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ عرصہ بیت گیا، برما کے مجبور مسلمان خیموں میں رہتے، اللہ ان کی غائبانہ امداد فرما۔ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کو سالوں بیتنے کے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما، موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔